یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے زیادہ شدید تکلیف والا کوئی اور دن بھی آیا؟ آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس دن میں لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر طائف کے کچھ سرداروں کے پاس گیا، میں نے ان کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کیا، انہوں نے میری اس دعوت کو قبول نہ کیا، ٹھکرایا، مذاق اڑایا، اور ان ظالموں نے، ان کافروں نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی صرف دعوت کو ہی نہیں ٹھکرایا، اپنے قوم کے اوباش بدماش نوجوانوں کو امام الانبیاء کے پیچھے لگا دیا، جو آپ پر پتھر سنگباری کرتے رہے، آپ لہو لہان ہو رہے، زخمی ہو گئے۔ امام الانبیاء ان کو جہنم سے بچانے کی دعوت کا پیغام لے کر ان تک پہنچے، اور ان ظالموں نے نہ صرف نبی کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ آپ پہ بدترین ظلم کیا، یہاں تک کہ آپ طائف سے باہر نکل آئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، میرے سر کے اوپر بادل کا سایہ، اس بادل میں جبرائیل نظر آئے، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تیری باتیں سن لی، تیری قوم کا جواب بھی سن لیا، تیری باتیں بھی سن لی، تیری قوم کا جواب بھی سن لیا، ان کی اس گندی حرکت کو بھی دیکھ لیا، اب پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ بھیجا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو جی میں آپ کے آتا ہے اس کو حکم دے دیجئے، یہ اسی کو مانے گا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے امام الانبیاء کو سلام کیا، کہا آقا آپ کی اللہ نے آپ کی دعوت، آپ کی باتیں، قوم کا جواب، ان کی یہ حرکت سب دیکھ لی، اب اگر کہو ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر اہل طائف کو پیس کر رکھ دوں، جو آپ کہو گے وہی میں کروں گا۔ وہ صرف دعوت کو نہ مانتے، ہمارے آقا کو پتھر تو نہ مارتے، لہو لہان تو نہ کرتے، اوباشوں کو آپ کے پیچھے تو نہ لگاتے، لیکن سنیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اس سارے ظلم کے باوجود امام الانبیاء نے کہا نہیں، اس پہ پہاڑوں کے گرانے کی باتیں کرنے والے، مجھے امید ہے یہ نہ صحیح ان کی نسل جو نکلے گی، ان کی اولادیں ضرور اس دعوت کو قبول کرے گی جس دعوت کو آج انہوں نے ٹھکرایا ہے، ان کی اولادیں ضرور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھیں گی۔ اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے نہیں جانتی۔ اجازت مل گئی، چاہو پہاڑوں کو گرا کر اس بستی کو پیس دیا جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، ان کافروں کے لیے بربادی کی اجازت ملنے کے باوجود آپ نے کہا نہیں میرے اللہ، میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر، طائف کے اس سفر کو سامنے رکھ کر میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکے، لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو لے کر ہمارے آقا طائف میں گئے تھے، پتھر پڑے تھے، ظلم ہوا تھا، کیا اس دعوت کو میں نے بھی کسی تک پہنچانے کی کبھی اپنے دل کے اندر پلاننگ ہی کی؟ سوچ لیجئے گا۔ نبی سے پیارا خون کسی کا نہیں، نبی سے پیارا جسم کسی کا نہیں، نبی سے زیادہ عزت کسی کی نہیں، وہ کائنات کی افضل ترین ہستی، لیکن دعوت توحید کے لیے امام الانبیاء کے جسم اطہر سے مبارک خون بہ رہا ہے، پتھر پڑ رہے ہیں، وہ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے اتنے ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ کیا یہ دعوت میں نے بھی پھیلائی؟ میں نے بھی کسی کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت رکھی؟ یہ سوال میرے اور آپ کے لیے باقی رہے گا۔ نبی کی محنت اس توحید کو پھیلانے میں یہ تھی، ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اسی نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم اسی نبی کی امت میں ہیں، ہم اسی نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ وہ فریضہ جو امام الانبیاء نے ادا کیا، جو معصوم تھے، جن کے سب کچھ معاف تھے، جو اللہ کی جنتوں کے مہمان تھے، جو اعلیٰ ترین سید البشر کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی توحید کی دعوت دیتے ہوئے۔ کیا اس دعوت کو دینا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا نبی نے یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے نہیں چھوڑا؟ جنہوں نے سنا ہے وہ غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہم نے جو توحید کو سمجھا، ہم نے جو توحید کو مانا، اس کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری کیا باقی بچتی ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ کسی نبی کا حال بیان کر رہے اور اشارہ اپنی ہی ذات کی طرف کہ وہ نبی قوم نے اسے زخمی کر دیا. وہ پیغمبر اپنے چہرے سے اپنے لہو کو صاف کر رہا اور دعا مانگ رہا, اے رب میری قوم کو معاف کر دے, یہ قوم مجھے نہیں جانتی. جنگ احد میں امام الانبیاء زخمی ہوئے, آپ کا چہرہ خون آلود ہوا, آپ خون صاف کر رہے ہیں اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے. مکہ فتح ہوا. وہ جنہوں نے مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا, وہ جنہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا, وہ جو جان کے دشمن بن چکے تھے, وہ جو گالیاں دیا کرتے تھے, وہ جو راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے, وہ جو گھر میں گندگی پھینکا کرتے تھے, وہ جو حرم کے اندر حالت سجدے میں اونٹ کی اوجڑی رکھا کرتے تھے, آج مکہ فتح ہو چکا. لیکن امام الانبیاء کفار کے لیے کیسے رحمت بن کر آئے. صحیح بخاری میں ہے, فتح مکہ کے دن سیدنا سعد نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا, ابو سفیان آج تو دشمنوں کی گردنوں کو اڑانے کا دن ہے. ابو سفیان کے پاس سیدنا عباس کھڑے تھے. کہنے لگا, عباس اللہ تیرا بھلا کرے, مجھے تو بچا لینا. سعد نے تو بڑا شدید جملہ کہا ہے کہ آج دشمنوں کی گردنیں ماری جائیں گی, مجھے تو اپنی پناہ میں لے لینا, مجھے بچا لینا. سارا لشکر داخل ہو گیا مکے میں. آخر میں سب سے چھوٹا گروہ قافلہ امام الانبیاء کا آیا. ابو سفیان نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سنا ہے سعد کیا کہتا پھر رہا ہے؟ آپ نے کہا, ابو سفیان اس نے کیا کہا؟ کہا سعد نے کہا ہے آج گردنیں مارنے کا دن ہے, دشمنوں کی گردنیں کاٹنے کا دن ہے, انتقام کا دن ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو سفیان سعد نے غلط کہا ہے, آج تو کعبے کی عزت کو بلند کرنے کا دن ہے, کعبے پہ غلاف چڑھانے کا دن ہے. اور امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا, بلکہ کہا جو اپنے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ ہے, اس کو بھی امان ہے, جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امان ہے, جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت, کفار کے لیے رحمت. صحیح بخاری کے اس قصے کو سنیے اور میرے نبی کی رحمتوں کا اندازہ کیجئے. امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ گرفتار کر کے لے آتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو. مسجد سے باندھ دیا گیا. امام الانبیاء علیہ السلام آئے, پوچھا,